اس نے وہاں پہ یہ بھی کہا کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اگلی بات اور کر دوں، اس نے وہاں پہ یہ بھی کہا کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ بھی جملے ہیں، کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ جملے کہہ کر اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے. قرآن کہتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے بلند دین کون سا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے اعلیٰ امت محمدیہ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے نبیوں سے اعلیٰ محمد کریم. سارے نبی ایک وقت کے لیے ہیں، محمد کریم آگے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں. انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن بھی ہدایت کے لیے. یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، یہ نبی بھی سب سے اعلیٰ ہے. یہ کون کہتا ہے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے؟ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ مسلمان نہیں کہہ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ادھر رہتا ہے مولویوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں مول صاحب انشاءاللہ تو چندہ دیا کریں گے. اور اگر واشنگٹن میں انٹرویو دے رہا ہوتا ہے یہی بے ایمان تھا. انٹرویو دیتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ ہماری نون لیگ جو ہے یہ لبرل ہے، طریق انصاف میں مذہبی انتہا پسند زیادہ ہیں. انگلش میں انٹرویو ہے، دیکھ لیجئے گا. جب خواجہ صاحب لکھیں گے یہ بہت ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. یہ میں ساری باتیں تحقیق کر کے آیا ہوں. آپ کو کہیں ہے نا پریشانی ہو، میں ہمیشہ طریق انصافی کی بات کرتا ہوں. ہمارا ہر وہ بندہ مخالف ہے جو اس ملک کا نقصان کرے، جو اس ہمارے مذہب کا نقصان کرے. ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں غیر مسلموں کو، جو بھی غیر مسلم، اس کو اپنا انسانی بھائی سمجھنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، لیکن اپنے جذبات کو اپنے پیارے نبی کے تابع کرنا چاہیے. عمر فاروق سے زیادہ غیر مسلموں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے، جو فلسطین میں گھر ہے اللہ کا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نال کی لانے ہیں. نہیں جی، بیت المقدس. پہلے کیا کریں؟ ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ مقبوضہ بیت المقدس. مقبوضہ ساتھ لگاتے ہیں. جیسے کشمیر کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ مقبوضہ. اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ مقبوضہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں نے تعمیر کیا؟ مسلمانوں نے تو نہیں کیا. اس لیے ہمارے ملک میں ایک اسکالر 2 4 5 6 انجدے بھی بیگے نے جڑے آتے ہیں کہ یہ مسلمان تو ایویں رولا پایا ہے بیت المقدس کا حق ہے ہی یہودیوں کا. آپ کے ملک میں ایسے بھی ہیں، اور ان میں سے اگر ایک کا نام لوں نا تو آپ کے، میں نہیں چاہتا کہ آپ ان سے دور ہوں. بڑے ٹی وی پہ آتے ہیں، دنیا نیوز پہ بہت زیادہ آتے ہیں. ملیشیا میں آج کل تشریف فرما ہیں، بڑے نامی گرامی ہیں. وہ کہتے ہیں داڑھی بھی نہ رکھو، کوئی گل نہیں، خیر میرے میوزک بھی تھوڑا بہت سن لیا کرو. خیر میرے آپ اشارہ جو سننے والے ہیں نا ایسے لوگوں کو وہ سمجھ گئے ہوں گے. باقیوں کے سامنے میں نے نام کیا لینا ہے، خود ہی اللہ ان کو کھول دے گا. تو خیر وہ اور ان کے شاگرد جو ان سے متعلقین ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی یہودیوں کا حق. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ مقبوضہ بیت المقدس بنایا یہودیوں نے. پھر قبضہ کن کا تھا؟ عیسائیوں کا. جب حضرت عمر آئے تو قبضہ کن کا تھا؟ پھر حضرت عمر نے انہی کے پاس رہنے دیا کہ لے لیا تھا؟ ہاں، یہ زیادہ ماموں بنتے ہیں جو نئے نئے مندر تعمیر کر کے دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے؟ ان کی تعداد ہو بہت زیادہ پھر تو ہے. جب ان کا مندر وہاں پہ پہلے سے موجود ہے اس کو بہتر کر لیں، وہ خود کر لیں. کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو مندر جانے سے روکے نہیں. کسی عالم نے کہا کہ ہندوؤں کو مندر جانے سے روکا جائے؟ کہا ہے جی؟ نہیں کہا. اور اللہ کی شان یہ ہے آپ کے ملک میں مسجدیں تو کرونا میں بند ہوئی ہیں، یہ مندر اور کنیسہ اور گرجے کوئی نہیں اتنے پابندی سے بند ہوئے جتنے پابندی سے یہ بند ہوئی. اور ہم میں سے کسی عالم نے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کیا. چلو ہم عام مسلمانوں کو حق نہیں دیا، کوئی بات نہیں، ان کا حق تھا، ان کو جانے دیتے، کوئی بات نہیں. ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا.
تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پارٹیوں سے، شخصیات سے بالا تر ہو کر ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اسلام پہ کوئی آنچ آئے، سامنے میرا لیڈر ہو، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا استاد ہو، میں اس کو چھوڑ دوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ اسی طرح اسلام کے بعد سب سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ اس وطن کی بھی ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اس وطن کے لیے بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اگر اس وطن کے لیے ہمیں اپنے جسموں کے ٹکڑے بھی کروانے پڑے تو ہم تیار ہوں گے اور سعادت سمجھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔